يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، روزہ کا شرعی معنی کیا ہے اس کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جاتے ہیں، اس حدیث کو پڑھتے ہوئے جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کے بیٹے کا ہر عمل بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالھا، یعنی ایک نیکی 10 نیکی کے برابر اللہ رب العالمین بڑھا کر کے دیتا ہے، اور الی 700 ضعف، 700 گنا تک۔ قال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، الا الصوم، مگر روزہ، یعنی روزہ کا بدلہ بہت زیادہ دیتا ہے، جیسا کہ روایت میں ہے فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے نہیں، سب اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کی خصوصیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ اہمیت بتلایا اور کہا کہ اے بندو، تڑپ کر اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس روزے کا استقبال کرو اور اس عبادت کو پورا کرو، دیکھو میں کتنا بدلہ تم کو دوں گا۔ 700 گنا نہیں، پتہ نہیں کتنا گنا۔ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ دیکھو میرا بندہ اپنی شہوت کو اور کھانے پینے کو میرے خاطر چھوڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر روزہ کا شرعی معنی پتہ چلا کہ وہ کھانے پینے کو سے رک جانا، شہوت سے رک جانا اللہ رب العالمین کی عبادت کی خاطر ہے، اور اللہ رب العالمین کی حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کی رضا میں سبقت کرتے ہوئے، اس بات سے کہ من اجلی، اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ میری وجہ سے چھوڑتا ہے، یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی۔ یہ حدیث کے اندر آپ نے جیسا کہ ابھی سنا کہ ہم صرف اللہ کی خاطر اپنے کھانے پینے اور شہوت کو چھوڑتے ہیں، اور شہوت سے مراد جماع ہے، لیکن محدثین کرام نے اس کی شرح میں کہا کہ نہیں، اس سے مراد تمام طرح کی شہوتیں ہیں، یعنی کھانے پینے کے علاوہ نہیں، جس طرح کی بھی شہوت ہوتی ہے وہ سب کے سب، اور جماع بھی۔ میرے بھائیوں، ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ یدع الطعام من اجلی، کہ میرے خاطر وہ کھانے کو چھوڑتا ہے، ویدع الشراب من اجلی، پینا میری وجہ سے چھوڑتا ہے، اور لذت میری وجہ سے چھوڑتا ہے، ویدع زوجتہ من اجلی، یہاں تک کہ فرمایا کہ میری وجہ سے اپنی بیوی سے بھی الگ رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین خود بتلا رہے ہیں کہ گویا کہ بندہ اپنے تنہائی میں اپنے گھر میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کو سمجھتا ہے کہ میرا رقیب ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو روزہ کا وقت ہے اس کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی 187 نمبر کی آیت میں فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے کے درمیان فرق ہو جائے، واضح ہو جائے فجر تک، یعنی فجر میں سے، یعنی فجر کا جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی اندھیرا ہوتا ہے، لیکن فجر کے وقت تک کھانے کی اجازت ہے۔ کب تک؟ جب تک سفید دھاگا اور کالے دھاگے کے درمیان فرق ہو جائے تب تک۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی سورج کے غروب ہونے تک۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کھانا پینا فجر تک، رات سے لے کر سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر فجر تک مباح قرار دیا، ہم کھائیں پئیں، لیکن اس کے بعد ہم جب فجر کی اذان ہو جائے اس کے وقت سے ہم اپنے کھانے پینے کو، اور جو بتایا کہ سفید دھاگا اور کالے دھاگے کے درمیان، تو یہ بھی ایک وقت مقرر ہے، اور آج وقت تو ماشاءاللہ ہمارے پاس اذان ٹائم پر ہوتا ہے اور ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور وقت مقرر ہے، اسی وقت تک کھانے پینے کو ہم مباح سمجھیں، اس کے بعد اپنے روزہ کی عبادت میں لگ جائیں، اور پھر شام تک سورج غروب ہونے تک کچھ نہ کھائیں پئیں۔ اور
کھانے پینے کا مطلب ہے میرے بھائیوں کہ کوئی بھی چیز جو معدے کے اندر جاتا ہے، چاہے وہ ناک کے ذریعے جاتے ہو یا کسی طریقے سے جاتا ہو، جہاں تک انجیکشن وغیرہ کی بات ہے تو وہ بیمار جو اپنے نسوں کے ذریعہ یا اپنے پٹھے میں سوئی وغیرہ لگواتا ہے یا انجیکشن لگواتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ ممکن ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کو غذا پہنچاتی ہیں، وہ چیزیں جو انسان کو غذا اور قوت پہنچاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس ایسی حالت میں اگر بہت سخت مریض ہے تو وہ اس کے لیے عذر ہوا اور اس کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس کو وہ مؤخر کر دے، یعنی روزہ رہے اور شام میں جب وہ روزہ توڑ لے پھر اس وقت وہ اپنی دوا کا استعمال کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس حدیث کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو اسی پر عمل کرنے کو جی چاہتا ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ وہ چیز جو تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، اس بات کی طرف اپنا راستہ اختیار کرو جس میں شک نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ روزہ کی حالت میں رکھیں گے تو شک ہوتا ہے، پتہ نہیں کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، تو شک کس میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے، رات میں آپ مؤخر کر کے لے لیجئے۔ اور وہ چیزیں جو انسان کو سانس وغیرہ کی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ایسی چیزیں اور کوئی چیزیں ایسے اس کو سڑکتا ہے اور سانس لینے کے لیے اپنے نفس کو، اپنے سانس کو کھولنے کے لیے جو دوائیں استعمال کرتا ہے، بخاخ وغیرہ جس کو کہتے ہیں یا کوئی غاز وغیرہ ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں کہا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اگر یہ معدے کے اندر چلا جائے تو مشکوک تو ہوتا ہے، لیکن قیاس کیا گیا ہے کہ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی کی بقا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے صرف ہوا جو پھیپھڑے سے انسان سانس لیتا ہے وہ ہوا کا راستہ کھلتا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں، اس لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے سرما لگانے سے، آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مگر یہ چیز بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آنکھ میں ڈالی جائے یا ناک میں جو انسان کے پیٹ میں جائے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں جسے حضرت اس حدیث سے یہ بات اخذ کرتے ہوئے جسے لقیط ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ وہ بالغ فی الاستنشاق، کہ جب تم وضو کرو تو ناک میں پانی چڑھا کر کے جو جھاڑتے ہیں اس میں مبالغہ کرو، یعنی خوب اچھی طریقے سے کرو، الا ان تکون صائما، مگر جب تم روزہ رہو تو ایسا نہ کرو۔ تو اسی لیے لوگوں نے کہا کہ ناک میں کچھ چیزیں ڈالیں گے اور چلا جائے گا معدے میں تو اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو احتیاط کا راستہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے اور ان دواؤں کو رمضان کے دنوں میں ہم رات میں استعمال کیا کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔